بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتی ہوں جو ہر گھر کی حقیقت ہے۔ کیوں کچھ گھروں میں سکون ہوتا ہے؟ کیوں کچھ گھروں میں ہر وقت جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیوں کچھ بچے والدین کا احترام کرتے ہیں اور کچھ نافرمان ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ گھر کی برکت صرف پیسوں سے نہیں آتی؟ آج ہم جانیں گے کہ رمضان ہمارے گھروں کو جنت کیسے بنا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو غور کریں، نماز، روزہ، حج کے بعد سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ والدین کا احترام۔ آج بچے کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی ہے، مجھے آزادی چاہیے، اور والدین کہتے ہیں کہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے۔ گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو والدین کو تکلیف دیتا ہے۔ تو سوچئے ہم کتنی بار اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں۔ حضرت حسن ابن علی اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہمیشہ ادب سے پیش آتے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ والدہ کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے۔ یہی اصل تربیت ہے۔ والدین کے حقوق میں شامل ہے ان کی عزت کی جائے، ان سے نرم لہجے میں گفتگو کی جائے، ان سے دعا لی جائے، بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور جوانی میں بھی ان کی خدمت کی جائے، ان کو وقت دیا جائے جیسے انہوں نے بچپن میں ہمیں وقت دیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ۔ پہلے میں نے آپ سے ایکسپلین کیا ہے والدین کے حقوق، اور اب میں آپ کو والدین کے لیے اولاد کے حقوق کو ایکسپلین کروں گی، جس میں ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھاؤ، یہ والدین کا فرض ہے۔ آج ہم صرف اسکول بچوں کو بھیج دیتے ہیں لیکن ان کی تربیت کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ گھر میں قرآن مجید پڑھیں، مشترکہ دعا کریں، اکٹھی افطاری اور سحری کریں، بچوں کو نیکی کی عادت ڈالیں، یہ سب گھر کو بدل دیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں، اپنے رزق میں برکت اور سکون زندگی میں حاصل کریں، تو آپ اپنے والدین کو خوش کریں۔ حضرت علی ابن طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی رضائی ماں جنہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، دایا حلیمہ سعدیہ، ان کی خدمت میں تشریف لائیں۔ تو آپ نے ان کی خدمت میں اپنی کالی کملی اپنے اوپر سے اتار کے زمین پہ بچھا دی اور ان کو بڑے ادب اور احترام سے بٹھایا۔ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی عزت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ والدین کے لیے میرا ایک خاص پیغام ہے کہ صرف ڈانٹنے سے بچے نہیں بدلتے، بلکہ محبت کرنے سے، ان سے بات چیت کرنے سے، ان پر اعتماد کرنے سے بچے بدلتے ہیں، اور یہی آپ کی تربیت ہے۔ تو آج آپ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے گھروں کو بدلیں گے۔ ہم رمضان کو صرف روزہ نہیں بلکہ تربیت کا مہینہ بنائیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے تعلیم کے ساتھ تربیت سکھائیں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کریں گے۔ شاید یہی رمضان آپ کے گھر میں سکون لے آئے، شاید یہی رمضان آپ کی اولاد کو بدل دے، شاید یہی رمضان آپ کے والدین کی دعائیں قبول کرا دے۔
تو اس ویڈیو کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے میرے رب، آج رمضان کے اس بابرکت دن میں ہم تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، آنکھیں نم ہیں، امیدیں صرف تجھ سے وابستہ ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا، ہمیں اپنی مغفرت سے دور نہ کرنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو رمضان میں بخش دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری چھپی اور کھلی سب غلطیوں کو معاف فرما، ہماری نافرمانیوں پر پردہ ڈال، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت سے بھر دے۔ اے رب کریم، ہمیں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سنت پر چلنے والا بنا، ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال رزق کھانے اور کمانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عزت، سکون اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے، میرے اور سب کے والدین کو صحت، عافیت اور لمبی عمر عطا فرما۔ اگر کسی کے والدین اس دنیا میں سلامت نہیں ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور اگر وہ دنیا میں ہیں تو ان کے سائے کو سلامت رکھ۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور دیندار بنا، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما، انہیں گناہوں، برے دوستوں اور ہر برائی سے محفوظ فرما، انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، آج کے اس پاک دن کے صدقے سے، آج کی اس پاک رات کے صدقے سے، رمضان المبارک کے پاک ہر گھڑی کے صدقے سے ان کی خالی جھولیوں کو نیک صالح اولاد سے بھر دے، انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، ان کے گھروں کو خوشیوں اور بچوں کی ہنسی سے آباد فرما۔ یا الہی، ہمیں بھی امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا سپہ سالار عطا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے تمام طلباء کو کامیاب فرما، انہیں علم نافع عطا فرما، انہیں ہمارے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات بنا، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، جو پردیسوں میں مقیم ہیں ان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا الہی، ہمارے پردیسیوں کو جلد اپنے پیاروں سے ملا۔ یا الہی، ہمارے ملک پاکستان کے محافظوں کی خیر فرما۔ یا رب، ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رکھ، ہمیں گناہوں کی طرف واپس نہ جانے دینا، ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، ہمارے لیے ہم قبر کا حساب آسان فرما، اور ہمیں اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ جب ہمارا وقت نزاع آئے تو ہماری زبان اور دل سے شہادت والا کلمہ عطا فرما۔ یا الہی، ہماری قبروں کو بھی روشنی کا مینار بنا، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔